کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں وکلا کا ریپریزنٹیٹیو بن کے سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور میرا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو کہ کلائنٹس جو ہیں وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یا عام جو شہری ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ کویسچن آتا ہے. کئی مرتبہ وہ گڈ پراسپیکٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ جو ہے وہ غلط پراسپیکٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو علم نہیں ہوتا شاید اس وجہ سے. میں ان باتوں کا جواب دینے کے لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ وکلا کے اوپر ایلیگیشنز آتے ہیں کہ وکلا آخر جو ہے وہ کیوں لڑتے ہیں، یا وکلا جو ہے وہ احتجاج کیوں کرتے ہیں، ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ کیا سٹوری ہوتی ہے. اس بابت جو ہے وہ میں تفصیلی تھوڑا سا بتاؤں گا، کیونکہ اکثر اوقات آپ نے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایسی نیوزز دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے جو کہ شو یہ کیا جاتا ہے کہ وکلا جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں یا وکلا جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں مختصراً جواب دیتے ہوئے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا جواب جو ہے وہ آپ بے شک کمنٹس میں جو ہے وہ دیجیے گا. اور یہ ریالٹی پہ ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، کیونکہ ہم اپنے جو تجربات سے سیکھتے ہیں وہ آگے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا کریں. مجھے اس پروفیشن میں تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں. اس پروفیشن میں جو اونچ نیچ ہے، جو کلیپس ہیں، جو بھی فلاز ہیں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر، میں اس کے بابت جو ہے وہ آج آپ کو بتاتا ہوں. اور آئی ڈیم شیور کہ آفٹر دس ویڈیو، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا آپ کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں، جو کویسچن اس طرح کے ہیں جو کہ دکھایا کچھ جاتا ہے جبکہ اس کی بیک اینڈ سٹوری جو ہے وہ کچھ ہوتی ہے، اس کے کافی جوابات جو ہے وہ آپ کو اس سے مل جائیں گے. پہلی بات پہ آتے ہیں کہ جی یہ جو کویسچن ہیں، یہ جو دونوں کہ وکلا آخر جو ہے وہ کیوں لڑتے ہیں اور وکلا احتجاج کیوں کرتے ہیں، اس کا میں مختصراً پہلے جواب دے دوں. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں 1 بائی 1 جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مختصراً یہ سب سے پہلی بات کہ وکیل کو ایکچولی قانون کا علم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وکلا آپ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی عام عوام کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کریں، چاہے وہ جوڈیشری کے اگینسٹ جو ہے جب کبھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو وکلا کو قانون کا علم ہوتا ہے، دوسرا وہ آپ عوام کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ خود اپنے ذاتی بینیفٹس کو پس پشت رکھتے ہوئے آپ کی جنگ فائٹ کرتے ہیں. اب وہ کیسے؟ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں، آپ عام پبلک جو ہے وہ پرزیوم یہ کرتی ہے کہ جو اس کو دکھایا گیا ہے شاید کہ یہ سچ ہے، جبکہ اس کی بیک اینڈ پہ روٹس نہیں دیکھی جاتی کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی. یہ جن باتوں کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ہر فرد کے ساتھ ہر جگہ اس کو ان چیزوں کو، ان فیزز کو دیکھنا پڑتا ہے، ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا یا پھر وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوتا، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ باتوں سے ہو، چاہے وہ قانون کی بنیاد پہ ہو، کیونکہ اسے علم نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر اسے علم ہو بھی جائے تو وہ اتنی سخت نہیں شاید رکھتا کئی مرتبہ کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے، وہ اپنے رائٹ کو جو ہے وہ منوا سکے. میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ یہ ڈپارٹمنٹس دیکھیے گا. اب آپ لوگوں کو ان تمام ڈپارٹمنٹس کا ایکسپیرئنس ہوگا اور بہت اچھی طرح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو روزمرہ جو ہے وہ ان تمام معاملات سے گزرنا پڑتا ہے.
تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ میں 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں. پہلا ڈپارٹمنٹ آپ پولیس کا دیکھ لیں. اب کئی جگہوں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے آپ اس کو جب مد نظر رکھیں گے تو آپ کو آپ کی باتوں کا جو ہے وہ جواب مل جائے گا. پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. اب لائر وہاں پہ اگر جاتا ہے تو اسے چونکہ قانون کا علم ہوتا ہے, وہ بار بار چکر نہیں لگا پاتا. وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی بات جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ سنی جائے, اور اس پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے, چاہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی ہے نہیں ہونی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو ٹریٹ اچھے طریقے سے کیا جائے. وہ جب پولیس اسٹیشن میں جائے تو یہ عام شہری کا بھی حق ہے, آپ لوگوں کا بھی حق ہے, لیکن آپ لوگوں کو آئی تھنک سو میں نے بتایا کہ میجورٹی کو اس بات کا تو علم ہی نہیں ہے, پہلی بات ہے. دوسری بات, اگر علم آ بھی جائے تو وہ اس کو وہاں پہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتے, وہ آگے سے ریبرٹ پہ کوئی بات نہیں کر پاتے, ڈرتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے. وکیل ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اسے اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے, اسے قانون کا پتہ ہوتا ہے. یہ ایک میں نے عام مثال پولیس کی اس وجہ سے دی کیونکہ یہ جرنل ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ٹھیک طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. آل دو کہ مطلب میں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی چاہے اچھے طریقے سے کئیوں کو ڈیل بھی کرتے ہیں وہ, لیکن میجورٹی میں جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس جو ہے ہماری بات نہیں سن رہی, پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے گا. اس کی نسبت جو ہے وہ وکیل جب جاتا ہے تو اسے میں نے بتایا کہ قانون کا علم ہوتا ہے. ڈیٹس وائی وہاں پہ کئی مرتبہ جو ہے پھر جو لڑائی پولیس کے ساتھ وکلا کی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کیونکہ انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. نیکسٹ, ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں. آپ ہاسپٹلز میں جائیں, آپ اپنا ٹریٹمنٹ دیکھیے گا, اسپیشلی آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں دیکھیے گا. پرائیویٹ میں بھی وہ آپ کو ٹھیک طرح ٹریٹ نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے, ہم بھی جاتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو چونکہ بتایا کہ کئیوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا, ڈیٹس وائی وہ ان سے ٹھیک طرح بات نہیں کر پاتے. گورنمنٹ ہاسپٹلز کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ آپ کو اچھا بیہیو کریں, آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ دیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹرز کی, نرسز کی, جہاں پہ وہ بقیہ سٹاف ہے ان کو, کہ وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں, لیکن وہ نہیں کرتے. اکثر شکایات ہمارے پاس آتی ہیں, اکثر جو ہے وہ کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. اس کی نسبت جب وکیل جاتا ہے تو اسے میں نے بتایا کہ چونکہ وہاں پہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رائٹ کیا ہے. وہاں پہ پھر اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی بات ہو جاتی ہے, کوئی ایم ایس سے بات ہو جاتی ہے, تو وہ دکھا یہ دیا جاتا ہے, دیکھیں جی وکلا جو ہے وہ ہاسپٹلز میں آ کے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. جب آپ کو آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا, جب آپ کو آپ کا ٹریٹمنٹ ٹھیک طرح نہیں ملے گا, تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ پہلی تکلیف میں ہے, اسے اگر اور تکلیف پہنچائی جائے گی مینٹلی طور پہ بھی, تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ وہ کوئی اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے بات کی جائے گی. پھر نیکسٹ, وابڈا کا ڈپارٹمنٹ. ہمارے پاس سینکڑوں کلائنٹ آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غلط ایف آئی آرز ہو گئی ہیں, ہم نے بجلی چوری نہیں کی. کئی کلائنٹس اس طرح کے آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہمارے ادھر اسٹے لیتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارا یہ بل ڈومیسٹک بل ہے, یہ لاکھوں روپے کے حساب سے آ گیا, یہ ہزاروں روپے کے حساب سے آ گیا, جبکہ ہمارا یوٹیلائزیشن, ہماری کنزمپشن اتنی نہیں ہے. اب جب آپ کا بل زیادہ آ جاتا ہے, آپ اکثر اوقات ڈپارٹمنٹ میں گئے ہوں گے, آپ اپنے متعلقہ جو ہے وہ وابڈا کے آفس میں گئے ہوں گے, آپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ آیا کہ وہ اسی ٹائم جا کے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ کبھی ادھر بھیجتے ہیں, کبھی ادھر بھیجتے ہیں, کئیوں کا وہ نہیں کرتے, کئیوں کو وہ کہتے ہیں جائیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اس کی نسبت جب وکیل جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے, اسے قانون کا پتہ ہوتا ہے. وہاں پہ پھر جب اگر اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھی نہیں کی جائے گی, اس کا بل ٹھیک نہیں کیا جاتا, جو کہ اسے
غیر قانونی طور پہ دیا جاتا ہے یا اس کا میٹر اگر غلط طور پہ کاٹ لیا جاتا ہے تو عام عوام جو ہے میں نے بتایا کہ وہ پہلی بات ہے اس کو اس قانون کا پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو کئی مرتبہ جو ہے وہ ریبرٹ میں وہ بات نہیں کر پاتے. اس وجہ سے وہاں پہ پھر جو ہے وہ سلگشنس بڑھ جاتی ہے جو کہ بتلایا یہ جاتا ہے کہ وکیل وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جو ہے جی وہ لڑائی ہو گئی, یہ ہو گیا. مطلب آپ دیکھیں باتوں کو کنسیپچولی دیکھیں. گیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کئی مرتبہ ایکسیسو بل کے جو کیسز ہمارے پاس پڑے ہیں, آپ عوام کی جو ہے وہ سنی جاتی ہے. اچھا نیکسٹ, اسکولز میں گورنمنٹ اسکولز کا جو ٹیچرز کا جو بیہیو ہے, مطلب جو بھی وہاں پہ جس طرح پڑھایا جاتا ہے کیا وہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہے اس ٹائم. پھر پرائیویٹ اسکولز میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ ایکسیس ہی نہیں دی جاتی, وہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ آیا کہ یہ کتابیں جو ہے وہ کیوں کمپلسری ہیں, آیا کہ یہ جو کاپیز ہیں. ابھی میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں, مجھے بتایا گیا کہ جی بچوں کی کتابیں جو ہے وہ فلاں بک ڈپو سے جو ہے وہ ملیں گی. کیوں؟ اب وہاں پہ اگر آپ بات کریں گے, آپ بھی یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وکیل جا کے اگر بات کرتا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو عام عوام بھی جب اگر اپنا رائٹ کے لیے بولے گی نا ان ڈپارٹمنٹس میں جا کے, تو ڈیفینیٹلی وہ انوائرمنٹ وہی کریٹ ہوگا جو کہ وکلا کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسکولز کے بعد آپ عدالتوں میں آ جائیں. آیا کہ ریلیف جو ہے وہ ٹائم پہ مل رہا ہے, آیا کہ جیسے کیسز کی سنوائی ہونی چاہیے ویسے ہو رہی ہے. اب عام عوام کا کیس جو ہے وہ 1 ہوگا, 2 ہوں گے, 10 ہوں گے میکسیمم. انہوں نے اپنی ڈیٹس پہ آنا ہے, مہینے بعد آنا ہے, 15 دن بعد آنا ہے, 2 ماہ بعد آنا ہے. اسے جوڈیشری کے جو فلاز ہیں, جو سیٹ بیکس ہیں, ان کا نہیں پتہ, ان کو پراپرلی لاء کا نہیں پتہ کہ کوئی اگر ترمیم ہو گئی ہے تو آیا کہ یہ عام ہماری پبلک میں کے لیے وہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر. وکیل کو اس بات کا چونکہ علم ہوتا ہے, دیٹس وائی وہ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج جو ہے وہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ وہ عدالتوں میں اسٹرائکس کر دیں گے, ہڑتال کریں گے, جو کہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ عام پبلک کو اس بات کا نہیں علم, ابھی نہیں اس کو پتہ چلتا. جس کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ بھی احتجاج ہی کرتا ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں, یہ ابھی فیڈرل گورنمنٹس کی تنخواہیں بڑھی تو پروونشل ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج کیا 4 دن پہلے, خوب احتجاج کیا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ 2 قوانین نہیں چل سکتے. ان کا مطالبہ ہی یہ تھا. تو کیا وہ پھر ان کا احتجاج کرنا جو ہے وہ انلیگل ہے؟ بتایا کہ انہیں قانون کا چونکہ علم ہو گیا, دیٹس وائی انہوں نے احتجاج کیا. پھر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں, شہر سٹی ٹو سٹی آپ سفر کر کے دیکھ لیں, آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ٹھیک طرح بات نہیں کر رہا ہوتا یا وہ ایکسیسو کرایہ لے رہا ہوتا ہے آپ سے. تو آپ وہاں پہ بات کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جو کہ وکلا, میں نے بتایا کہ اسے پتہ ہوتا ہے, وہ جب بات کرتا ہے اپنے رائٹ کے لیے تو پھر وہ ماحول جو ہے وہ سلگشنس کا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, جھگڑا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. پھر آپ گورنمنٹ کے ادر ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں, کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, ڈی سی او میں آفس چلے جائیں, آپ سیکریٹریٹ کے آفیسز میں چلے جائیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, آیا کہ وہاں پہ آپ کی سنوائی جو ہے اگر تو ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جب آپ کی سنوائی نہیں ہوگی, آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ اپنے رائٹس کے لیے جب بولیں گے
تو انوائرمنٹ جو ہے وہ ہارش ہی ہوگا. لاسٹلی آپ بینکس میں چلے جائیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایسے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, اگر تو آپ کو لگتا ہے یا آپ کو یہ لگے گا جب کہ جی آپ کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں اور پھر آپ اپنے رائٹس کے لیے وہاں پہ سٹینڈ کریں گے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے رائٹس کے لیے بولیں. وکیل اپنے رائٹس کے لیے چونکہ بولتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے رائٹس کا, وہ اپنے رائٹس کو سنب نہیں ہونے دیتا. تو دکھایا یہ جاتا ہے کہ وکیل وہاں پہ جا کے لڑ رہا ہے, لڑتا نہیں ہے, وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا ہے. یہ جتنا پھر وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وکلا نے یہاں پہ جا کے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, یہاں پہ جا کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, یہ دکھایا صرف یہ جاتا ہے. یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی بیک پہ جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے, اصل وجہ نہیں بتائی جاتی. اور اصل وجہ میں نے آپ کو شارٹلی بتائی ہے کہ وکیل کو قانون کا ایک تو علم ہوتا ہے, دوسرا وہ آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے. دیٹس وائی, بس اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ جب آپ کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ بھی اپنی آواز جب بلند کریں گے, اور آپ کی آواز جب نہیں سنی جائے گی تو ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ ایسا ہی ہوگا. اور اس میں کوئی ایسا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاتے ہی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, آپ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نیگیٹیولی آپ لیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جن حضرات کو یہ جو بھی ڈپارٹمنٹس میں نے بتائے ہیں وہاں پہ اگر ان کے رائٹس انفرنج ہوتے ہیں اور وہ اپنے رائٹس کے لیے اگر بولتا ہے, تو وہاں پہ اگر آپ کو ریئیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ملتا, ریئیکشن آپ کو اگر ہارش ملتا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہاں پہ جو ہارش ٹاکنگ ہوگی. یہ فرق ہے کہ وکیل جو ہے وہ اپنا احتجاج جب ریکارڈ کرواتا ہے, یا پھر جو لڑائی جھگڑا کہہ لیں آپ, ہارش ٹاکنگ کہہ لیں, کہ کہیں پہ بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر وکیل کی ہوتی ہے تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں. یہ وہ روزمرہ کے تمام ایکٹیویٹیز ابھی میں نے آپ کو صرف بتائی ہیں جو کہ ایک میجورٹی میں ان پروسیس چل رہی ہیں. اس کے پس پردہ جو ہے وہ اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کہ آپ کا رائٹ جو ہے وہ سنب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ مجبوراً کئی مرتبہ نہیں بات کر پا رہے ہوتے. بہرحال یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا ایک کہ وکلا جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے صرف بولتے ہیں, اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. اگر ان کے رائٹس نب نہ ہو رہے ہوں تو وہ بھی آرام سے جا کے ڈیفینیٹلی بات کریں گے, بات کر اگر ان کو ان کا رائٹ مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ واپس آ جائیں گے. لیکن جب ان کو ان کا رائٹ جو ہے نہیں ملتا, then they know how they can defend their rights. یہ ایک مختصراً سی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں, جتنی بھی آپ کو چیزیں ایک اینڈ پہ صرف دکھائی جاتی ہیں, یہ ان کے جوابات جو ہیں آپ کو امید کرتے ہیں کہ اس مختصراً ویڈیو میں جو ہے وہ مل چکے ہوں گے. اور تصویر کا ایک رخ دیکھ کے جو ہے وہ اپنی ایزمپشن یا پریزمپشن نہیں بنائی جانی چاہیے, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے, تصویر اس کی بیک اینڈ پہ بھی جانا چاہیے کہ اصل بات جو ہے, اصل وجہ جو ہے وہ کیا تھی. اور جب وہ اصل وجہ پتہ چل جاتی ہے تو کئی مرتبہ جو ہے وہ جو ایک نظریہ بنایا گیا ہوتا ہے پہلے سے ایک بات کو سن کے, تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں یہ کچھ وکلا کے بارے میں جو ایک غلط پریزمپشنز لوگوں کی بنتی ہے اس کے جوابات ان کو مل گئے ہوں گے. نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.